الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ یہ سعادتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اس رمضان المبارک، اس عظیم مہینے سے ہمیں اور ہم سب کو قرآن کریم کے ذریعے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے اندر ہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول اس مہینے میں جو ہے مکمل ہوا ہے. اس سے اس مہینے کی بھی عظمت واضح ہوتی ہے اور اس قرآن کی بھی عظمت واضح ہوتی ہے. اور اس مہینے کے ساتھ جو قرآن کا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین جبریل امین کو رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا میں نبی علیہ السلام کے بعد بھیجا کرتے ہیں، تاکہ نبی علیہ السلام اس قرآن کا دورہ کر لیں. اس دورے کے لیے، قرآن کے دورے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس مہینے کا چناؤ کیا ہے وہ شہر رمضان ہے. اور اسی پر نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث منقول ہیں کہ جس طرح رمضان کے اندر روزہ اور قرآن، نبی علیہ السلام نے دونوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اپنے ساتھی کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین سے شفاعت کی جو ہے پھر وہ سوال کریں گے. یعنی کہ یہ روزہ کہے گا کہ میں دن بھر اس کو روکتا تھا، یہ کھانے پینے سے روکتا تھا، شہوت سے روکتا تھا، ہر چیز سے روکتا تھا. تو یہ قرآن کہے گا کہ میں اس کو راتوں کو سونے سے روکتا تھا. اللہ رب العالمین کے دربار میں اس اپنے ساتھی کے لیے یہ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے. اور امام مالک رحمہ اللہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا، کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، تو اس کے اندر اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے فرمایا کرتے تھے ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہوگی سوائے قرآن کریم کے. یعنی صرف قرآن ہوگا اور ہم روزے رکھیں گے بس. اسی طرح ہمیں اپنے جو ایام ہے رمضان مبارک کے، اس کو ترتیب دینا چاہیے تاکہ اس کے اندر ہم سب کو قرآن کا بھی ایک دور کرنا چاہیے. دوسرا، اس قرآن کو سمجھنا، اس قرآن کا اچھے انداز سے مطالعہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تبھی یہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے گا، تبھی یہ ہمارے لیے فرقان کا باعث بنے گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ تمام ناظرین کو اللہ رب العالمین اس قرآن سے اصل جو اس کا مقصد ہے وہ فائدہ اٹھانے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.